اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف، ہم لوگوں نے آیت نمبر 82 تک پچھلی نشست میں ہم لوگ آئے تھے۔ آیت نمبر 83 یہ ذوالقرنین کا واقعہ اور یہ اس صورت کا آخری واقعہ ہے، اور یہ صورت اپنے اختتام کو بھی تقریباً پہنچ گئی ہے، جو اللہ رب العزت نے اس صورت میں نازل فرمایا ہے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ اس پر بہت ساری باتیں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن کوئی بھی بات مستند نہیں۔ حتیٰ یہ کہ ذوالقرنین کیوں نام تھا ان کا، اس پر بھی بہت ساری باتیں کہی گئیں۔ کہاں کے بادشاہ تھے، اس پر بھی بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام باتوں کی پیچھے کوئی سند نہیں۔ جو بھی تھے، بہرحال ایک بات تو ضرور ثابت ہے، اور وہ یہ کہ یہ ہم نبیوں میں سے تھے، اس لیے کہ قرآنی آیت ابھی ہم لوگ پڑھیں گے، اس سے خود یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ نبیوں میں سے تھے۔ واللہ عالم۔ آیت نمبر 84 کو پڑھتے ہوئے خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، کچھ سوالات مکہ والوں نے، مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھ کر آپ سے کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، انہی میں ایک سوال یہ بھی تھا۔ بہرحال، اور اب آتے ہیں آیت نمبر 84 کی طرف۔ اس واقعے کے سلسلے میں جو بات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے وہ یہ، ان کے تین سفر انہوں نے کیے، ایک مغرب کی طرف، دوسرا مشرق کی طرف، اور تیسرا غالباً شمال کی طرف۔ غالباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اور ان تینوں اللہ نے انہیں تمام اسباب ان کے پاس اللہ نے عطا کیے ہوئے تھے، اور انہی اسباب کے ساتھ انہوں نے یہ تینوں سفر کیے۔ آئیے آیت نمبر 84 دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیں کہ میں پڑھوں گا تم لوگوں پر ان کے متعلق کچھ باتیں۔ یہ آیت نمبر 83 تھی۔ آیت نمبر 84، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم نے انہیں زمین پر تمکنت عطا کی تھی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ تھے، اور انہیں ہر شے کی وسائل اللہ نے مہیا کر دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہر شے کے وسائل کو ان کے لیے انہیں دیا تھا۔ آیت نمبر 85، فَاتَّبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے ان وسائل کا استعمال کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے اس جگہ پر جہاں مغرب کی طرف، جہاں سورج کے غروب ہونے کی جگہ، تو سورج کو غروب ہوتے ہوئے ایک گدرے پانی میں انہوں نے دیکھا، اور وہاں انہوں نے ایک رہنے والوں کو وہاں پر انہوں نے پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ کیا تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا رویش اختیار کرو۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یقیناً آپ انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر اس آیت میں ظاہر کر دی ہے کہ اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا کہ وہاں پر رہنے والوں کے ساتھ یہ انہیں سزا دیں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آیت 87 قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه ويعذبه عذابا نکرا۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جس نے ظلم کیا تو اسے میں سزا دوں گا، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی طرف، اور جو اسے سزا دے گا اور بدترین سزا دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ آیت نمبر 88۔ اور جو ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے اس کے لیے بدلہ ہوگا اچھا، اور ہم کہیں گے کہ میرے کام میں آسانی ہو گئی۔ یہ آیت بھی ظاہر کر رہی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والوں میں سے ذوالقرنین تھے۔ قرن کہتے ہیں، کئی معنی ہیں اس کے۔ ایک معنی اس کا سینگ بھی ہے، سینگ جو جانوروں کے سروں پہ ہوتا ہے، ذوالقرنین دو سینگوں والے۔ بہرحال جیسا میں نے کہا، اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ملیں گی آپ کو تفاصیل میں، وہ سب کے سب کوئی اس کی سند نہیں۔ آج بھی ہم لوگ بچوں کے نام رکھتے ہیں ذوالقرنین، جبکہ انہیں کوئی سینگ نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 90 حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ۔ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو وہاں انہوں نے پایا کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ جہاں سورج نکلتا ہے اور ان کے لیے کوئی پردہ یا اوٹ نہیں بنائی۔ لم نجعل له من دونها سترا، اور ہم نے نہیں بنایا ان لوگوں کے لیے کوئی اوٹ، کوئی چھپنے کی جگہ۔ مغرب کے سفر میں ذوالقرنین اس جگہ پہنچے جہاں سے سمندر شروع ہوتا تھا غالباً، اور چونکہ انہوں نے سمندر کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، جب سورج غروب ہوتا ہے تو پانی کا رنگ گدلا سا ہو جاتا ہے دیکھنے میں سورج کی روشنی کی وجہ سے، تو یہ انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایسی جگہ جہاں پر ایک جھیل میں جس کا پانی گدلا ہے۔ اور جب وہ مشرق کی طرف آئے تو غالباً وہ ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں جو صحرا، ریگستان، اس طرح کی چیز ہے، بالکل غالباً، واللہ عالم، کہ وہاں پر کوئی پہاڑ یا کوئی اس طرح کی چیز، کوئی غار یا دوسری ایسی کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی، واللہ عالم۔ آیت نمبر 91 کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اسی طرح، اور ہم نے احاطہ کیا ہوا ہے ان تمام ان کے متعلق، ان کے پاس جو کچھ تھا ان تمام باتوں کی خبر کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انہی احاطہ کی ہوئی باتوں میں سے یہ بات بتا رہے ہیں۔ پوری بات ظاہر ہے، پورا واقعہ اللہ نے نہیں بتایا۔ قرآن اتنی ہی باتوں کا ذکر کرتا ہے جو ہدایت کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے۔ قصہ کہانیاں قرآن کے سنانے میں جو واقعات آتے ہیں اس میں قصہ اور کہانیاں سنانے کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی رہنمائی اس سے حاصل ہو۔ آیت نمبر 92 ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے اپنے وسائل کا جو ان کے پاس تھا اس کی طرف رخ کیا، یعنی پھر انہوں نے اپنے وسائل کو اکٹھا کیا۔ حتی اذا بلغ بین السدین
وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان، وہاں ان دونوں کے درمیان انہوں نے ایک قوم کو پایا، ایک وہاں پر رہنے والے جو لوگ تھے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی بات کو سمجھنا وہ سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی، یعنی ان کی زبان زاہد ہے جو تھی وہ ذوالقرنین کے سمجھ سے یا ان کے ساتھ والوں کے سمجھ سے باہر تھی۔ اب انہوں نے جس طرح بھی بیان کیا اور جس طرح بھی سمجھایا وہ اس کا ذکر نہیں۔ آیت نمبر 95 میں آ رہا ہے، قالو 94 میں آ رہا ہے، قالو یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج ہیں وہ زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو کیا ہم آپ کو خراج ادا کریں، آپ کے کو مال عطا کریں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیں، کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیں۔ یہ آیت نمبر 94۔ 95 قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما، ذوالقرنین نے جواب دیا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ خیر ہے، وہ میرے لیے کافی ہے، بھلا ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، تو میری مدد کرو قوت کے ساتھ، یعنی جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، تو میں بنا دوں گا تمہارے ان کے درمیان ایک دیوار، ایک رکاوٹ۔ آیت نمبر 96 آتونی زبر الحدید، میرے لیے لاؤ لوہے کی چادر یا لوہے کی اینٹیں، حتیٰ اذا ساوا بین صدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑ کے دو گیپ کے درمیان وہ اسے رکھ دیا گیا، ان کو لگا دیا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ، حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب آگ جلا دیا گیا تو پھر ذوالقرنین نے فرمایا آتونی افرغ علیہ قطرہ، لا کے مجھے دو، میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈال دوں، اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر ڈالوں۔ آیت نمبر 97 یہ سب کرنے کے بعد ذوالقرنین فرماتے ہیں وَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب اس دیوار کو چڑھنے کی طاقت ان میں نہیں، اور نہ دیوار کو کراس کرنے کی طاقت ان میں نہیں، اور نہ وہ اس دیوار میں کوئی نقب لگا سکتے ہیں، کوئی سوراخ کر سکتے ہیں۔ کون؟ یاجوج و ماجوج۔ آیت 98 قال ھذا رحمۃ من ربی، انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا۔ فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب وعدہ کا وقت آ جائے گا میرے رب کا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں پر آ کے ذوالقرنین کا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 99 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چھوڑا ان لوگوں کو کہ بعض کے اوپر یعنی ایک دوسرے کے موج کی طرح چڑھ جائیں، یعنی لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ اس طرح چھوڑ دیے جائیں گے کہ ایک دوسرے پر چڑھتے ہوئے موج کی طرح چڑھتے ہوئے سمندر کی موج کی طرح چڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم ان سب کو جمع کر لیں گے جیسے کہ جمع کرنا ہے۔ سور کا پھونکنا یہ قیامت سے پہلے کی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اسرافیل علیہ السلام فرشتوں میں سے، کئی احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے، سور 2 بار پھونکا جائے گا یا 3 بار پھونکا جائے گا، بہرحال سور پھونکا جائے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے آرام سے بیٹھوں، سور والا فرشتہ سور کو منہ سے لگائے، پیشانی جھکائے ہوئے، کان لگائے ہوئے منتظر ہے
کب حکم ہو میں اسے پھونک دوں. یعنی یہ انتظام اللہ نے کر رکھا ہے. اس کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ دنیا بنی اور اس کے بعد ختم ہونے کا حکم دیا جائے گا تو وہ سود پھونکیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں آخرت کا یقین ہو. اس دیوار کے بارے میں جو ذوالقرنین نے بنایا کئی روایتیں ملتی ہیں. کچھ کو محدثین درست کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، کچھ کے بارے میں وہ شک و شبہات ہیں انہیں. بہرحال ایک روایت، ایک موقع پر آپ نیند سے بیدار ہوئے، چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور فرماتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ، عرب کی خرابی کا وقت قریب آ گیا ہے. آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا. آپ نے اپنے دائرہ بنا کے انگلیوں سے بتایا، حلقہ بنا کے دکھایا. اس پر غالباً کسی ازواج مطہرات میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہم بھلے لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب خبیث لوگوں کی کثرت ہو جائے گی. آج بھی یہ بحث اہل علم کے درمیان موجود ہے کہ کیا وہ دیوار اب بھی ہے یا وہ دیوار ختم ہو چکی ہے. حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن بہرحال آج وہ خصلت جو یاجوج و ماجوج کی بتائی گئی ہے، آج دنیا میں ان خصوصیات کے لوگ بہت سارے ہیں جو دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. آیت نمبر 101 وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جہنم کو اس پیش کر دیں گے کافروں کے لیے اس دن، جیسے کہ پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ سامنے رکھا جاتا ہے. آیت نمبر 100 تھی یہ. آیت نمبر 101 الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ کافرین وہ لوگ ہوں گے جن کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے ہماری ہدایات کے حوالے سے، ہماری جو رہنمائی تھی اس کے حوالے سے. یعنی وہ ان کو نہ دیکھنے والے تھے نہ ان کو سمجھنے والے تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور یہ وہ لوگ تھے جو انہیں سننے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے تھے. آج بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں انہیں کوئی اثر نہیں ہوتا. جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں چلیں ان کی بات تو چھوڑ دیں، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے لوگ آج ایسے ہیں. ہم اپنے چاروں طرف، اپنے معاشرے میں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ آگے اب دیکھیں جو آیات آ رہی ہیں یہ خود بھی رہنمائی کر لیں گے، خود بھی اشارتاً واضح ہو جائے گا ہم لوگوں کو کہ یہ کون لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 102 میں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا گمان کر لیا ہے ان کفر کرنے والوں نے، نافرمانی کرنے والوں نے، کہ وہ میرے غلاموں کو ہی اپنا ولی بنائیں گے اب مجھے چھوڑ کر؟ یعنی میرے علاوہ وہ میرے غلاموں کو اپنا ولی بنائیں گے، اپنا دوست، اپنا سرپرست بنائیں گے، اپنا حمایتی بنائیں گے. کیا یہ لوگوں نے گمان کر رکھا ہے ان کفر کرنے والوں نے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تو تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کا مقام. ان کے لیے مہمان نوازی کے لیے ہم نے جگہ جہنم بنائی ہے کافروں کے لیے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں جب کافرین کہا جائے تو اس سے ہرگز یہ مطلب نہ سمجھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بت کی پوجا کرنے والے ہیں، ہندو ہیں. نہیں، ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کے کر رہا ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ 1 کرے یا 100 کرے یا بالکل نہ کرے. یعنی 1 نافرمانی کرے یا 100 نافرمانی کرے یا
ساری زندگی اس کی اللہ کی نافرمانی میں گزرے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جہنم قیامت کے دن گھسیٹ کر لائی جائے گی، جس کے 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لائیں گے۔ واللہ عالم، کیا صورتحال ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 103، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ کیا ہم تمہیں بتائیں، خبر کریں جو ایسے لوگوں کی جو اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے۔ اپنے اعمال کی بنا پر سب سے زیادہ خسارے والے جو لوگ ہوں گے، خسارے میں تو وہ تمام لوگ ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، لیکن جو سب سے زیادہ خسارے والے ہوں گے، کیا میں اس کا ذکر کروں، کیا میں اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں۔ آیت نمبر 104، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی کوششیں بھاگ دوڑ بھٹک چکی ہوں گی، دنیا کی زندگی میں، جن کی بھاگ دوڑ گم ہو چکی ہوگی دنیا کی زندگی میں، اور وہ اپنے آپ کے اندر یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ وہ کتنے اچھے اعمال کر رہے ہیں، کتنے اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اس مغالطے میں پڑے ہوں گے کہ جو کچھ وہ دنیا کی زندگی کے لیے کر رہے ہوں گے وہ گمراہی کا سبب ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھے وہ اعمال کر رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے ہیں۔ آیت 105، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی ہدایات کا کفر کیا، اپنے رب کی ہدایات کا کفر کیا، اپنے رب کی رہنمائی اور نصیحتوں کا کفر کیا، یعنی اس کو نہیں مانا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ ولقائہ، اور اس سے ملاقات کا، یعنی ان کے اپنا ایک تصور تھا کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ کی سے ملاقات کا بھی کفر کرنے والے تھے، نہیں ماننے والے تھے۔ وحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ ان کے اعمال سب ضائع ہو گئے اور ہم ان کے لیے نہیں قائم کریں گے قیامت کے دن وزن کرنا، یعنی ان کے اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے، ہوں گے ہی نہیں ان کے اعمال، تو وزن کہاں سے ہوں گے؟ ان کے اچھے اعمال ان کے برے اعمال کی وجہ سے ختم ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی اطاعت اور عبادت اس طریقے سے بجا لا رہے ہیں جو اللہ کے لیے ناپسندیدہ ہے، اور وہ اس پر خوش ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو بہت سارا اعمال انہوں نے آخرت کے لیے جمع کر لیا ہے اور میرے اعمال اللہ کے پسندیدہ ہیں، اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ یہ ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے یہاں پر اس آیت میں، کہ ان کے اعمال کچھ بھی نہیں رہے ہوں گے اور ان کے لیے وزن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی بھی نیک اعمال رہے گا ہی نہیں۔ جس طرح اچھے اعمال برے اعمال کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح برے اعمال اچھے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ آیت 106، ذالک جزاہم جہنم بما کفروا۔ وہ جزا ہوگا ان لوگوں کا جہنم، بدلہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جہنم بوجہ ان کے کفر کے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ انہوں نے میری آیات کو، میری ہدایات کو، میری نصیحتوں کو مذاق سمجھا اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا۔ ظاہر ہے کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرنا اور اس کی نظروں کے سامنے تسلیم نہیں کرنا۔ اللہ تو ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تو ہم سب کی نگرانی کر رہے ہیں، لیے اللہ کی نظروں کے سامنے اللہ کی ہدایات کی، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی نصیحتوں کو رد کرنا اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم نہ کرنا، کیا ہے یہ؟ مذاقی بنانا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ آیت 107، اب یہ ایمان والوں کا ذکر ہے۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے دل کی گہرائی سے اللہ کی ہدایات کو تسلیم کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، ان کے لیے جنت ہے، اور جنت فردوس ہے ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ ان کافروں کے مہمان نوازی کے لیے جہنم ہے، اور ایمان ایسے لوگوں کے لیے مہمان نوازی کے لیے جنت فردوس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ یہ سب سے بلند و بالا جنت ہے، تمام نہریں اسی جنت سے نکلتی ہیں، جنت الفردوس۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے یا رب العالمین۔ ہم اس لائق ہوں جس کا ذکر یہاں اس آیت میں کیا گیا کہ واقعتاً ہم دل کی گہرائی سے اللہ کی آیات کو تسلیم کرنے والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں یا رب۔ 108 خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے وہ دوسری جگہ جانے کا کوئی ان کے اندر کوئی طلب نہیں ہو، کوئی ارادہ نہ ہوگا۔ یعنی وہ وہاں کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ وہ اس میں ان تمام نعمتوں کی وجہ سے بالکل مطمئن ہوں گے وہ لوگ جو جنت میں داخل کیے گئے، اور خصوصاً جنت الفردوس یا رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 109 اللہ کی عظمت کا ذکر ہے۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّی، کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہو سمندر، تمام کے تمام سمندر سیاہی، روشنائی سیاہی ہو، لِکَلِمَاتِ رَبِّی، آپ میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّی، تو یہ تمام خشک ہو جائیں گے، تمام کے تمام سمندر میری رب کی کلمات کو لکھنے میں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اور اگر ہم لے کے آئیں اس کے جیسا اور بھی اتنا ہی اور، یعنی اللہ کی کلمات، اللہ کی صفات، اللہ کی باتیں، اللہ کے متعلق جو کچھ ہے وہ انسان کی پہنچ سے بہت ہی دور ہے۔ اب اس سورت کی آخری آیت نمبر 110 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک میں بشر ہوں، تمہاری طرح، تم لوگوں کی طرح ہوں۔ یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جا رہی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ، تم سب کا الہ ایک اکیلا الہ ہے، اکیلے اللہ ہیں، وہی تمہارے الہ ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو اس بات کی امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملاقات کی، فَلْيَعْمَلْ صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھے، یعنی اللہ کی ہدایات کے مطابق، اللہ کی نازل کردہ ہدایات کے مطابق۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور کسی کو نہ شریک کرے، کسی کو بھی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ یہ آیت نمبر 110 ہے۔ اس آیت نمبر 110 میں کہا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوا دی گئی کہ میں تم لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں بھائی، میری طرف وحی کی جا رہی ہے نا، اور یہ وحی یہ ہے کہ تم لوگوں کا کوئی الہ نہیں سوائے ایک کے، یعنی خود اللہ ہے۔ تو جس کو بھی یہ امید ہو اپنے رب سے ملاقات کی، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اس طرح کرے جس طرح اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس عبادت میں، کسی کو بھی۔ یہ شرک بڑی خطرناک شے ہے۔ شرک کے حوالے سے بہت ساری توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلائیے۔ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، آپ پیچھے دو انسانوں کی آپس میں گفتگو کا واقعہ اللہ نے مثال کے طور پر بیان کیا۔
ہاں، وہاں پر شرک کیا تھا کہ اللہ نے جو بات فرمائی ہے اس کے خلاف میں اپنی طرف سے کچھ بات کہہ رہا ہوں، وہ شرک ہے۔ ہاں، ایک موقع پر صحابہ بیٹھے ہوئے دجال کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خوفناک بات نہ بتاؤں، وہ ہے پوشیدہ شرک۔ انسان دوسرے انسان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، ہاں، یہ ہے پوشیدہ شرک، ایسا شرک جو ظاہر نہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت کی کوئی آپ حدیث میں اس کی وضاحت بھی ملتی ہے۔ کوئی شخص اپنے سجدے کو اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی دیکھ رہا ہے اسے، تو اس نے اس سجدے کے مسجود دو ہوئے، ایک اللہ اور دوسرا وہ۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ وہ تمام عبادات جن میں اللہ کے سوا کسی اور کو شامل کیا گیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ جس نے صدقہ کیا دکھانے کے لیے، ہاں، لوگوں کو بتانے کے لیے، ہاں، اس نے شرک کیا۔ جس نے کوئی بھی عبادت کی اور دوسروں کو دکھانے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ جس نے روزہ رکھا دوسروں کو بتانے کے لیے، اس نے شرک کیا۔ یہ سارے پوشیدہ شرک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتا دی ہے کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ ایمان والے، جو ایمان لانے والے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کریں گے، وہ بتوں کی پوجا نہیں کریں گے، وہ شرک میں مبتلا ہوں گے، اور یہ پوشیدہ شرک ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا، کئی بار شرک کو پہچاننا اتنا مشکل ہوتا ہے جیسے کہ اندھیری رات میں ایک سیاہ چوٹی کو ایک سیاہ پتھر پر چلتے ہوئے دیکھنا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی جانے انجانے کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، دکھاوے کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم لوگ پڑھیں گے آخری 30ویں پارے میں، اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کی ہلاکت کی بات کرتے ہیں جن کی نمازیں دکھاوے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ پیچھے جیسا میں نے کہا، ان دو دوستوں کی باتیں اب جس کا ذکر اس صورت میں ہو چکا کہ وہ اپنی مرضی، اپنے خیالات کو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر حاوی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے انجانے کی شرک سے اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور جان بوجھ کر کے کسی بھی ایسے عمل کو میں نہیں پڑھنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ جو بات اللہ نے کہہ دی ہے، بتا دی ہے اس قرآن کے اندر، وہی حق ہے، وہی سچائی ہے۔ غیب در حقیقت یہ قرآن ہے ہمارے لیے۔ قرآن تب میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں یہ سب غیب ہیں، اور غیب پر ایمان آیت نمبر 2 سے 5 سورۃ البقرہ، میں نے کتنی بار عرض کیا ہے کہ یہی بنیادی چیز ہے جس میں کامیابی ہوگی، جو انہیں پکڑے گا مضبوطی کے ساتھ، ہے نا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے رسولوں کو پر جو کچھ بھی ان پر نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو اللہ کی سزا سے، اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے ہیں۔ ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جو سورۃ الفاتحہ میں آخر میں پڑھا کہ جو لوگ اللہ کے غضب سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غلط راستے پر پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، خصوصاً ایمان کے بعد، ہے نا، روشنی میں آ جانے کے بعد پھر اندھیرے کی طرف جانے والے، جس کا ذکر ہوا ابھی اسی آخری آیات میں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں لیکن دنیا کی زندگی میں گم ہو چکے ہیں، انہوں نے صراط مستقیم کو گم کر دیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کی اطاعت کے اعمال کر رہے ہیں لیکن وہ سب ضائع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین ہم سب کو اس سے۔
الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوئی۔ اس صورت کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں لیں گے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ وقت زیادہ لوں، اور یہاں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو آپ کی اطاعت راضی خوشی کرنے والوں میں سے ہیں، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔